میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ڈے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایک جانور کو باہر سے لے کر آتے ہیں, آتے ہی اس کو بڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو اس کی آپ نے اندر جو اس کا اسٹامک ہے اس کی تو تیاری کی ہی نہیں. اچھا, پھر تیاری نہیں کی, پھر آپ نے اس کی جو اس کے اندر کیڑے تھے جو خوراک جانور کو لگنی تھی, وہ کیڑے کھائے جاتے تھے, ان کو آپ نے ختم نہیں کیا, آپ نے بڑھنا اسٹارٹ کر دیا, بڑھنا تو پھر زیرو ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. میں ہوں شیخ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. فرینڈس, آج ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہیں, ان سے اپنی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بکرے کا جو ونڈا سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کو کن کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. السلام علیکم شیخ بھائی صاحب, کیا چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے نیو ویورز کے لیے ایک دفعہ اپنا تعارف کروا دیں. جی الحمدللہ, میرا نام ہے نعیم احمد, میں 10-11 سال ہو گئے ہیں اس طریقے سے. اچھا سر, پچھلی ویڈیو میں آپ نے بتایا کہ بکرے کا جو پیٹنگ کا جو ونڈا ہے, جی اس کے بارے میں آپ نے بتایا. جی, تو آج آپ ہمیں یہ کیا بتائیں گے کہ بھائی بکرے کو جو ونڈا سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, یہ میں نے کہا تھا پچھلے. جی جی جی. اچھا 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 اچھا, بڑا اچھا نوٹ کیا, اور اس کے اوپر ہم لوگ جو بات کرنے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ڈے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایک جانور کو باہر سے لے کر آتے ہیں, آتے ہی اس کو بڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو اس کی آپ نے اندر جو اس کا اسٹامک ہے اس کی تو تیاری کی ہی نہیں. بالکل, اس کی تو تیاری کی ہی نہیں آپ نے. اچھا, پھر تیاری نہیں کی, پھر آپ نے اس کی جو اس کے اندر کیڑے تھے جو خوراک جانور کو لگنی تھی, وہ کیڑے کھائے جاتے تھے, ان کو آپ نے ختم نہیں کیا, آپ نے بڑھنا اسٹارٹ کر دیا, بڑھنا تو پھر زیرو ہو گیا. بالکل. تو بڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا, آپ جس وقت بھی جانور کو فارم پہ لائیں گے, ٹھیک ہے, پہلے دن آتے ہی, اب وہ پتہ نہیں کون سی منڈی سے آیا ہے, کدھر سے آیا ہے, کتنی دور سے آیا ہے, آپ اسے گھر لے کر آ گئے, بالکل ٹھیک ہے, اپنے فارم پہ لے کر آ گئے. اس کا کیا کرنا ہے آپ نے, اس کا سب سے پہلے آپ نے اس کو سب سے پہلے پین کلر لگانا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو اگر کوئی تھکاوٹ ہوگی, کوئی چیز ہوگی, تو اس کو ریلیکس کرے. اس کو لگانے کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد وائٹامن پی ڈی 2 cc آپ اسے لگا دیں, تاکہ اس کی طاقت وغیرہ بحال ہو جائے, وہ ریلیکس ہو. ٹھیک ہے, اسٹریس میں نہ آتے ہیں, وہ ختم ہو گیا, یہ فیز آپ کا ختم ہو گیا. پہلا دن آپ کا جس دن وہ آیا تھا یہ کر کے, سیکنڈ ڈے, سیکنڈ دا ویری نیکسٹ ڈے آپ اس کے اوپر چلے جائیں گے. اس کو سب سے پہلے کھلائیں گے چھوٹا سا گڑ, میٹھا گڑ. پلانے کے بعد پھر اس کو ڈیورمنگ کی دوائی دیں گے, جس کے اندر پنچ ہے, تھنڈر ہے, اور آکسپینڈازول, بہت ساری آ رہی ہیں, وہ آپ جا کے لے لیں گے. ٹھیک ہے, وہ لیں گے. اچھا, اس کے بعد آپ نے ڈیورم کر دی. ڈیورم کرنے کے بعد پھر آپ چلے جائیں گے آئیورمیکٹن. آئیورمیکٹن ایک انجیکشن ہے جو کہ چمڑے کا ٹیکا جس کو بولتے ہیں, وہ انجیکشن ہے, اور وہ اس کو لگنے کے ساتھ ہی جو آپ کے جگر میں کیڑے ہیں, پیٹ میں کیڑے ہیں, آپ کی اس کو ختم کر دیتا ہے. زیر جلد لگی. جی, زیر جلد چمڑے کا ٹیکا اسی. ٹھیک ہے, وہ زیر جلد لگتا ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی شائن آ جاتی ہے, اس کی گروتھ پراپر ہو جاتی ہے, پیٹ وغیرہ. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو آپ نے خیال کرنا, پانی جو ہے جس وقت جانور پیے, یہ کیڑے کا بہت بڑا سورس ہوتا ہے کہ وہ اندر بیچ میں فنگس لگی ہوئی ہے, پانی پیتا جا رہا ہے جانور, تو وہ جو ہے نا لگ جاتے ہیں, مطلب وارم. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ایک ویورز ہیں, انہوں نے یہ ہمیں سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں پوچھیں کہ پانی کے اندر ان کو کوئی اس طرح کے وائٹامن یا منرل وغیرہ ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں ایسے بچوں کو؟ دیکھیں, اس کے اندر پانی کے اندر بالکل کیے جا سکتے ہیں, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ان کی پراپر ڈوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو ڈوز سے بڑھا دیا اس کو, ٹھیک ہے, نقصان کر دے. ٹھیک ہے, آپ کی کڈنیز, جانور کی کڈنیز افیکٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جانور جو ہے وہ پراپر کھائے پیے گا, اوور ڈوز ہوا ہوا ہے نا, مطلب اس کو, مطلب جو ایک ڈوز چاہیے تھی, جو اس کے لیور نے کام کرنا تھا, وہ اوور ہو گیا. ساری اس کی جو بھی اس کی, اگر ہم لیب ٹیسٹ کرائیں, جو اس کی اپنا بلڈ ٹیسٹ ہوگا, اس کے اندر جتنی بھی ساری ریشوز ہیں جو پراپر ہونی چاہیے, وہ ساری ڈسٹرب ہو. ٹھیک ہے, وہ اس کا کھانا پینا سارا کچھ وہ ڈسٹرب ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جس طرح ون ڈے کے اندر اس میں نہیں, اگر آپ نے سیپریٹلی دینا تو آپ اس کو کسی چیز میں ڈال کے دے دیں, تاکہ اس کو لنگس میں اکثر چلی جاتی ہے. وہی میڈیسن میں بہت سارے جانوروں کے علاج کی تو چلی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پچھلی ویڈیوز میں بھی ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ
آپ نے جو ونڈے کے بارے میں بتایا جی، اس جی۔ ونڈے کو مطلب دینا تو ہے وہ کس طرح کتنے دیر پہلے اس کو بھگونا ہے خشک دینا ہے اس کے ساتھ توڑی یوز کرنی ہے کہ نہیں اس بارے میں بہتر یہ ہے کہ توڑی بالکل استعمال کریں، ٹھیک ہے، توڑی آپ ایک ٹائم پہ توڑی استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور ایک ٹائم پہ آپ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ بہتر حال یہ ہوتا ہے خشک ونڈا مکس کر کے، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا نمی سی ہو توڑی کے اندر اس میں مکس کر کے ڈالتے ہیں، یہ ذرا جانور یہ چھوٹا جانور شوق سے ٹھیک ہے، اس سے پیاس آتا ہے۔ اگر آپ گیلا بھی کر کے دے دیں گے تو اس میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ پوچھ رہے تھے کہ بھائی خشک جو ونڈا ہم دیں گے اس کے بعد اگر جانور پانی پی لے تو اس سے کوئی ایشو نہیں، وہ تو پانی پلانا بس چاہتے ہیں، یہ جو ہم سوال تو پانی پلانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں زیادہ پانی پی، ٹھیک ہو یعنی کہ اس کے اندر پانی پینا ہی اس کا گوشت بڑھنا، ٹھیک ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر وہ پانی پیے تو جانور بالکل نہیں، ناٹ ایٹ آل، بلکہ جانور کھلا ہونا چاہیے اور جب چاہے وہ پانی پیے۔ ٹھیک ہو بہت شکریہ جی، مہربانی۔ جی تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، تب تک اپنے دوست شیخ عباس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔